میت کی پیشانی پر کلمہ لکھنا، میت کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھنا کیسا ہے؟ محمد عزیر، جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ میت کے جو احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ہمیں ان کو فوکس کرنے کا حکم ہے، اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے میت کو بس غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے، اور قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے اور واپس آ جائے، اور جو پھر زندگی پڑی آپ کے لیے، آپ کے پاس اس کے لیے سال ثواب کے لیے دعاؤں کے لیے۔ کیا خودکشی کی موت مقدر ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خودکشی کی موت بھی مقدر کی موت ہے؟ محمود پاشا انڈیا سے۔ جی بالکل صحیح ہے، ہر چیز مقدر میں۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ نالائق آدمی غموں کو برداشت نہیں کرے گا اور میرے حکم کو توڑے گا، اور پھر اپنے آپ کو گولی سے مارے گا یا جلا کے مارے گا اور پھر جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کو یہ بات پہلے سے علم ہے، تو اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تو خودکشی کرے گا، اللہ مجبور نہیں کرتے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو خودکشی کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس طرح مروں گا، وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ تو اگر وہ قیامت کے دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا خودکشی سے مروں گا، تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ تو مجھے پتا تھا، تیری تقدیر میں لکھا، تجھے تھوڑی پتا تھا، تو نے تو اپنے اختیار سے کام کیا۔ تو اس لیے ہمیں تقدیر کا چونکہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے ثواب بھی ملتا ہے نیکی کا اور گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے۔ اس پر بھی میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ ڈیٹیل میں آپ سن لیے گا۔ اس طرح لکھے نا، جب ہم تقدیر میں جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے، اس طرح کوئی لفظ سرچ کریں گے میرے نام کے ساتھ تو آ جائے گا، وہ ذرا مدلل کلیپ ہے۔ والد کی قبر پر سلام کہنا، قبرستان میں اپنے والد کی قبر پر سلام کرنا کیسا ہے؟ علی صاحب کراچی سے۔ دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہول سیل کے حساب سے نا سارے قبرستان کے مردوں کو ہمیں سلام کا حکم ملتا ہے، تو اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ الگ سے قبر پہ جا کے میت کو سلام کرنے کا میرے علم میں کوئی روایت ہے نہیں، تو ہم کیوں ایسا کام کریں جو جس میں بدعت کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں دلائل دیں کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے کہ جب الگ سے ہول سیل کے حساب سے سارے مردوں کو سلام ہو سکتا ہے تو اسپیسیفک کسی خبر والے کو بھی سلام ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اسپیسیفک سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ہیں ان سے اجماع سے ثابت ہے کہ ان کو بھی سلام کیا جائے گا۔ باقی قبر پہ اپنے والدہ یا والد کی قبر پہ جا کے اسپیسیفک ان کو خطاب کر کے سلام کرنا، تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بدعت عمل ہے، لیکن ثابت بھی نہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں نا جتنا حدیث میں ہے بس اسی پر اکتفا کیا جائے، یہ طریقہ اسلم ہے، یہ محفوظ طریقہ ہے۔ تو آپ جب قبرستان جائیں تو سب کی نیت کر کے سب کو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا کریں، بس اتنا کریں۔ قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبد الصمد صاحب نے انڈیا سے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھ سورہ یاسین، میرے علم میں سے تو، اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط نہیں، تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ سنت عمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جائے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کی اصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہاء کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا فتصدقوا عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو پھر قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے بر صغیر میں، چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائی جاتی ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب ایک تکلیف نہ دو۔ اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت کی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھیں۔ البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن خوانی کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا۔ قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں۔ جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپاتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہے۔ تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام نے کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو، حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو، حضرت
हज़रत उमर की शहादत हुई तो कहीं नहीं मिलता कि हज़रत उस्मान ने उनके लिए कुरान ख़वानी की हो, ये साबित नहीं है और इस पर उलमा के फतावा भी मौजूद हैं। अलबत्ता बरकत के लिए कुरान ख़वानी एक अलग चीज़, बरकत के लिए यानी मकान दुकान की बरकत में जो कुरान ख़वानी है वो इबादत नहीं है, वो अज़-क़बील रुक़िया है, रुक़िया दम, तो उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहरहाल बाज़ उलमा उसको भी बिदअत इसलिए कहते हैं, बिदअत तो नहीं यानी बिदअत की तायीद का ज़रिया बनती है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस ज़माने में बरकत के लिए भी कुरान ख़वानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बरकत के लिए घर के अपने लोग मिलकर कुरान पढ़ लें या नमाज़ पढ़ लें या दुआ मांग लें। लेकिन बहरहाल अगर कोई बरकत के लिए कुरान ख़वानी करवाता भी है तो उसकी बहरहाल गुंजाइश मौजूद है। एहतियात इसी में है कि उसको तर्क किया जाए, क्योंकि लोग इसाले सवाब और बरकत वाली कुरान ख़वानी में फ़र्क महसूस नहीं करते, तो वो दोनों को एक ही समझते हैं, इससे फिर बिदअत की तायीद है। तो इसलिए इस्लामिक बैंक को हमने उस वक्त तहकीक के बाद जायज़ करार दिया जबकि बैंक हमारा अकाउंट खोल ही नहीं रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दरबारी सरकारी लोग हमें कहते हैं ना, सरकार से पैसे लेते हैं, सरकार से ना सिर्फ ये कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, उल्टा नुकसानात हो रहे हैं सरकार से, फिर भी सरकार का कोई सही काम होगा उसको सही कह देते हैं, गलत काम को गलत कह देते हैं। तो हर एक में ये जरूरत नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब ये एक सवाल पैदा होता है, इस्लामिक बैंक मेरा अकाउंट क्यों नहीं खोल रहे थे? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? तो इसलिए नहीं खोल रहे थे कि वो दौर था जब बड़ी लड़ाइयां चल रही थी तालिबान की, टीटीपी की, पाकिस्तानी तालिबान की सवात में बड़ी लड़ाइयां चल रही थी ना, आर्मी के साथ फटे हुए थे। मेरा हुलिया ये है, मैं इस हुलिये में जाता था बैंक में, तो वो मुझे समझते थे कि ये भी कोई दहशतगर्द तंजीम से इसका ताल्लुक, डरते थे। मैं कहता था भाई मैं सीधा सीधा यहीं का रहने वाला आदमी हूँ, पगड़ी टोपी नहीं भाई, आपका हुलिया गेटअप खतरनाक, अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं पैंट शर्ट पहन के चला जाऊँ उनके पास, तो इस खौफ से खोलते ही नहीं थे अकाउंट, ये बस। तो खैर, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो, पैसा बचाने के लिए बैंकों में पैसा रखना हमाकत की आला मिसाल। पैसा बचाने के लिए बैंकों में रखना, एक तो होता है हिफाजत के लिए बैंक में रखना कि उसमें ट्रांजैक्शन आसान होती है, कहीं पैसे भेजना रिसीव करना, उसके लिए अकाउंट खुलवाना आजकल मजबूरी है। तनख्वाहें भी जो आती हैं आजकल बैंकों में ही आती हैं, रिलायबल जितने भी इदारे हैं उनमें टैक्स कटता है, उसके लिए अकाउंट खोलना ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई इस नीयत से अकाउंट खोलते हो या उसमें पैसा छोड़ते हो कि सेविंग अकाउंट है, कल पैसा इसमें बढ़ जाएगा, तो अभी से आपको हमाकत का अवार्ड मेरी तरफ से गिफ्ट, समझ रहे हो? क्योंकि प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो इतना थोड़ा होता है सूदी बैंकों में और इस्लामी बैंकों में, दोनों में। अच्छा हो सकता है कोई बैंक के कोई मैनेजर साहब मेरा बयान सुन के गुस्सा कर रहे हो, मैं उनसे कहूंगा आपने भी सेविंग अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखवाए होंगे बचाने के लिए, महफूज करने के लिए तो रखवाए होंगे, पैसा बचाने के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी नहीं रखोगे। इसलिए आपको पता है कि मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? प्रॉफिट इतना थोड़ा मिलता है, ऐसा तरसा तरसा के उसमें भी टैक्स कटता है, फिर वो प्रॉफिट आएगा आप एकदम थोड़ी सी खुश, थोड़ा सा तो खिचड़ी इन्होंने खिलाई, उसमें से जो टैक्स कटेगा वो खिचड़ी में से भी जो बोटियां थी, जो पुलाव में से जो बोटियां थी वो भी खा गए, समझते हो? तो इसलिए पैसा सेव करने के लिए तो अकाउंट खुलवाए जाए ताकि उसमें ट्रांजैक्शन आसान हो, कहीं बैरून मुल्क सफर करना होता है तो बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, सब चीजों के लिए वेल बेहतरीन। पैसा कमाने के लिए अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला है, चाहे इस्लामी हो चाहे सूदी हो, तो अगर आपके कोई रिश्ता है ना, कोई लड़की आपके दामाद आए रिश्ता लेने के लिए, बनने वाला दामाद, तो उससे पूछ लिया करें कि तुमने बैंक में पैसे क्यों रखवाए, अगर वो जवाब में कहते हैं इसलिए मैं पैसा कमाऊंगा, तो रिश्ते का इनकार कर दिया करें। ये बेवकूफ आदमी आपके बच्चे की मुस्तकबिल को भी तबाह करे, इतने बेवकूफ वाले काम कर रहा है, इसका मतलब ये बंदा ठीक नहीं, बस सोचने के लिए खोपड़ी बोलो नहीं। बचाए कैसे जाए पैसे, मेरा ये टॉपिक नहीं है लेकिन बीच में आ गया तो मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से बचा लो भाई, गोल्ड खरीद लो, कुछ नहीं सरिया लेके डाल दो, वो सरिया भी काफी महंगा हो जाएगा एक साल में, समझ रहे हो? ये सरिया नहीं होता, ये लेके कहीं डाल दो, आपको जगह नहीं है लोहा खरीद लो यार, घर में एक कमरे में लोहा खरीद के डाल दो, अगले साल वो भी ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। भूसी टुकड़े खरीद लो यार, एक साल के बाद वो भी प्रॉफिट देके जाएंगे। नहीं आई समझ में? भूसी टुकड़े खरीद लो, तजर्बे हो चुके हैं, तजर्बे जिन लोगों ने किए ना वो रोए हैं बेचारे, 5-5 साल के लिए बैंक में पैसा बाउंड कर दिया, 5 साल के बाद डबल हो जाएंगे, जब मिले तो वो ऐसा रोए। तो चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो, मकसद इनका पैसा कमाना है, कमा के आपको देना नहीं है, ये ध्यान रखो। लोग इस्लामिक बैंक पे इतराज करते हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो हराम है। मैंने कहा भाई पैसा कमाना कहां से हराम हो गया, अगर जायज तरीके से है। इस्लामिक बैंक 6 बुनियादी हुकूक पे मामला करता है, तो वो बुनियादी हुकूक प्रैक्टिकली उसमें हो रहे होते हैं, लेकिन वो सदका खैरात का इदारा नहीं है, वो नोट छापने का इदारा है। जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनियां आपको जो चीजें बेचती हैं, खुराक वराक बेचती हैं, हम बताते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में अगर कोई कंपनी पैकिंग की चीजें बेच रही है, खाने पीने की पैकिंग की चीजें, दूध पैकिंग का और जितनी चीजें पैकिंग की, तो पैकिंग की चीजें सारी दुनिया के डॉक्टर मना कर रहे हैं, मत खाओ, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इसमें केमिकल डाले जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, इसको सेव करने के लिए, वो केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं, क्या ख्याल है? सब कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पैकिंग का दूध मत पियो। आपका ये मुफ्ती साहब क्या बातें लेके बैठ गए भाई, ये मैं शरीयत ही को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी मिसालों के जरिए, लेकिन क्या इसकी वजह से उन कंपनियों के कारोबार को कोई हराम कहता है? बोलो नहीं, कोई भी हराम नहीं कहता। पैकिंग का दूध बेचना जायज, पैकिंग की क्रीम बेचना, एक मलाई वो होती है जो हम सुबह सुबह दूध से निकाल के खाते हैं, कभी चोरी भी करते हैं, घर से चोरी हो रही, कभी बता के भी ले लेते हैं मलाई, ये एक मलाई है, एक मलाई है डब्बा पैक आ रही है, सेहत के लिए कौन सी अच्छी है, डब्बा पैक या चोरी वाली? जो मैं चोरी करता हूँ वो वाली ज्यादा अच्छी है। ये जो डब्बा पैक मलाई है
اس کو تو پتہ نہیں بھلائی ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا کیا نکالا جا رہا ہے، ہوگی اچھی چیز ہی ہوگی، لیکن میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو صحیح ریسرچ کر کے انہوں نے کہا پیکنگ کی تمام چیزیں پہلی فرصت میں چھوڑ دو، دودھ کھلا استعمال کرو۔ اس کے خلاف، اس دودھ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کمپنیوں نے کیا ہے، جراثیم والا دودھ ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، ڈبے کا دودھ پیو، ڈبے کے دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ نظر آتا ہے، اس ڈبے کو دودھ کو کھول کے رکھو خراب ہی نہیں ہوتا۔ تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دودھ کو جراثیم بیکٹیریا لفٹ نہیں کرا رہا اس دودھ کو آپ ڈبل قیمت میں خرید کے پی رہے ہو، نہیں آ رہی سمجھ میں؟ او بھائی بیکٹیریا بھی جہاں پروٹین ہوگا صحیح نیچرل فارم میں وہاں بیکٹیریا کیوں نہیں آئے گا؟ بلکہ آپ تجربہ کرو اپنے گھر میں دودھ کی کھلے دودھ ہو نا اس میں پیکنگ کا دودھ ڈال دو، کیمیکل نہیں ڈالو جو کیمیکل پیکنگ کے دودھ میں، بلکہ دودھ ڈال دو تو بھی آپ کا یہ دودھ خراب نہیں ہوگا۔ دودھ جو خراب نہیں ہو رہا یہ کیمیکل ہے جس کی وجہ سے دودھ میں وہ کیمیکل ملایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا۔ پی لو آپ، میں منع نہیں کر رہا، حرام نہیں قرار دے رہا، لیکن بھائی جب تک کھلا دودھ مل رہا ہے اس میں گوالا کیا ملا دے گا؟ پانی ملا دے گا نا زیادہ سے زیادہ، کیا ہو گیا پانی ملا دے، شکر کرو پانی مل گیا تمہیں، اس بہانے جائز نہیں ہے پانی ملانا، اس میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس لیے آرگینک چیزوں پہ رہو۔ میرا ٹاپک نہیں ہے، تھوڑا سا کھسک رہا ہوں میں ٹاپک سے۔ پہلے زمانے میں 99 سال لوگ زندہ رہا کرتے تھے، 100 سال، 110 سال کے بزرگ تو ہمارے محلے کے نمازی تھے، وہ بھی انتقال بیماری سے نہیں ہوا، گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اس سے انتقال ہوا ہے، ورنہ ان کا پروگرام دنیا سے جانے کا بولو نہیں تھا۔ کیا وہ ڈبے کی چیزیں استعمال کر کے 110 سال تک پہنچے ہیں؟ یہی جراثیم والا کھلا دودھ پیا انہوں نے۔ کمپنیوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جو انہوں نے ہائی کریٹ کی ہوتی ہے، کبھی کافی کے فضائل، کبھی چائے کے فضائل، ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے، پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو، تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی انہوں نے مہم چلا رہے کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ۔ تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے، ایک ہے دیسی گھی، دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ابھی، کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار، تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو، آپ کے فائدے کی بات۔ دیسی گھی بھی عجیب عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کی بھگو کے دیسی گھی، او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے، الگ سے کیمیکل ڈالا ہے۔ اپنے باپ دادوں سے پوچھو اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی، ہر چیز میں 2 نمبر ہی ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ کھولیں گے نا دراصل لگائیں گے ایسی خوشبو ہے، کیا کر رہا ہے؟ اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دیسی گھی وہی ہے، بھینس سے دودھ نکالا، مکھن نکالا، گرم کر کے گھی بنایا، یہ ہے دیسی۔ اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں، 2 دن نا میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں۔ آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا، خالص گھی واقعی نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے دکان والوں کے فون آئے مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی، اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، آپ کی نظر میں بولو الگ ہے۔ آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو اس کو دیسی گھی ہے، دیسی نہیں ہو۔ جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کے رہے ہو، گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے، ہرا ہے، آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے، وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے، آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ۔ ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا کر دیا ہے، دودھ زیادہ ہوگا اس کا، کریم بھی زیادہ ہوگی، یہ پتلا ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن دودھ زیادہ ہوگا، کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی۔ کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے۔ بہت معذرت چاہتا ہوں میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا، لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے، لیکن کون سی گائے کی نبی نے فرمایا تریم فی الارض، جو زمین میں چرتی ہے۔ آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار، بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے۔ میں نے گائے پالی تھی نا، ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا، اتنا اچھا گھی پیلا یلو کلر کا، پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا، وائٹ ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہو گیا تھا، وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے۔ وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے، کوانٹٹی بڑھے گی کوالٹی کیا ہو جائے گی، خراب۔ تو دیسی گھی کا مطلب ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے، ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے۔ نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو، نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو، دیسی یعنی گھاس کھاتی، نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو، چلتی پھرتی بھی ہو۔ ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا از کالڈ دیسی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالو، خیر ہم کہاں نکل لیے، لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے، ہو سکتا ہے